یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تحریک وارثی اور تعزیہ داری کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام محض رسومات کی ادائیگی تک سمٹ چکا ہے۔ اسلام کی حقیقت تصوف پر عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ صوفیوں نے تصوف پر عمل کیا تو ان پر اسلام کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا بام حقیقت کا زینہ محبت ہے، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہے۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا دیکھو واقع کربلا کو، لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، مگر محبت دل میں آل ابا کی نہ تھی۔ امت کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ ظالم یزید کے خلاف آواز حق بلند کرنے کے ساتھ جہاد کیا، اور عاشقان باوفا جہاد کا فریضہ اپنے امام کی پیروی میں انجام دیا، اور ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر بادشاہ ظالم کے باطلانہ منصوبے کو ناکام کر دیا اور حق کے نظام کو قائم فرما گئے۔ امت کو چاہیے کہ حق کے امام کی پیروی کرے اور حق پر قائم رہ کر ظلم و ناانصافی کے جہاد کرے۔ دور حاضرہ میں قرآن پاک کے حرف اور لفظ رہ گئے ہیں اور معنی اڑ گئے ہیں۔ امت کے علماء وہ نہیں ہیں جو شر پھیلانے اور اسلامی کردار اور زندگی سے ہٹ کر اپنا کردار اور اپنی زندگی پیش کرے۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ الفقر و فخری ہے۔ ورثہ دار مصطفیٰ لباس مصطفیٰ پہن کر فقیری کیا اور فقیری کر رہے ہیں۔ اس ورثہ دار مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ ہے، جنہوں نے تعزیہ داری کیا اور کرایا ہے، اور مجلس حسین میں شریک ہوئے، مجلس حسین میں شریک ہوتے تھے اور مرثیے سنتے تھے۔ ایک مصرع ملاحظہ ہے، جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، غازی کربلا عباس علمدار تمام غلامان نے باوفا کے سردار ہیں، جن کے وفا کی خوشبو پھیلی ہے، ان سے جو معطر ہوا وہ غلام باوفا ہے۔ غلام وفا مظاہرہ حق کے لیے علم شریف کا جلوس پہلے نکالتے ہیں، بعد میں تعزیہ شریف کا جلوس نکالتے ہیں۔ ایمانی بیداری اس وقت آئے گی جب کامل الایمان سے محبت کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ محض رسومات ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ محبت کے ساتھ رسومات ادا کی جائے تو رسومات کے پردے میں وہ فیض ملے گا جس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ پنجتن پاک کی محبت شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی روح ہے۔ اس روح کو امت میں پھونکنے کی ضرورت ہے۔ حضور وارث پاک نے بوقت بیعت طالب سے کہلایا کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ بیعت وارثی قائم مقام محبت ہے، ان میں خدا رسول، پنجتن پاک اور پیر کی محبت شامل ہے۔
یہی اسلام کی روح ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خرا اور جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ پیر کی محبت ہی خدا رسول کی محبت ہے، کیونکہ پیر فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہے۔ فقیری سلسلے میں دوئی نہیں ہے۔ فقیر کی ذات خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ فقیر کا طالب خدا کا طالب ہے، خدا کا طالب عاشق ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا عشق میں سر دے تو مہم یا مہم سر ہے، اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے، اور فرمایا فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔ تعزیہ داروں اور فقیروں کو بدنام کرنے والے وہی لوگ ہیں جو تعزیہ داری اور فقیری تحریک کی مخالفت میں سرگرم عمل ہیں۔ درگاہ حاجی واری شریفہ ایک واحد درگاہ ہے جو مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، پارسی وغیرہ کا پیر خانہ ہے، کیونکہ حضور انور وارث پاک نے مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، پارسی وغیرہ کو مرید کیا اور سب کو محبت الہی کی تعلیم دیا۔ محبت الہی فقراء کی محبت ہے۔ درگاہ وارثی کا انتظام نااہل کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جو ٹرسٹ کی نوکری میں گنڈوں اور دبنگوں کو رکھ کر وہ کام کرواتے ہیں جو سیاست والا نہیں کر سکتا ہے، اور دکھاوے کے طور پر کہتے ہیں کہ اہل فقیر کہاں رہ گئے ہیں جو ان کو درگاہ کی خدمت میں رکھا جائے۔ درگاہ وارثی میں فقراء وارثی سے خدمات درگاہ لینا چاہیے، اور تمام اور تعلیمات وارثی کا انتظام بڑے پیمانے پر کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو تعلیمات وارثی سیکھے گا اور ان پر عمل کرے گا وہ اہل بن جائے گا۔ اہل کے کام اہل انجام دیتے ہیں۔ الزام اور اعتراضات کا دور چل چکا ہے۔ وارثی کے لیے نقصان دہ ہے، وارثی مشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ وارثیت کا مشن باقی رکھنے کے لیے حضور انور وارث پاک نے وارثیوں کے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا ہے، ایک اپنا ارشاد، دوسرے اپنا نسبتی لباس بنا محرام رنگین۔ ان کے سلسلے میں ٹیچنگ اور ٹریننگ ضروری ہے تاکہ طریقت کی مشق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ طریقہ وارثیہ میں داخلے کا دستور ہے جو بیعت اور احرام پوشی سے متعلق ہے۔ یہ خدمت فقیروں کے ذمہ ہے جن کو دوسرا انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ان میں جو دخل اندازی کر رہے ہیں وہ وارثیت کے مشن کو نقصان کر رہے ہیں۔ جو سہولتیں فقراء وارثی اور زائرینوں کو مہیا ہے وہ اتر پردیش گزٹ ضلع بارہ بنکی کے آواسی ویوستھا کے لیے ہے۔ فقیروں اور زائرینوں کو بلڈنگ کے کمرہ جات میں ٹھہرایا جائے، کیونکہ بلڈنگ فقیروں اور زائرینوں کے ٹھہرنے کے لیے مخصوص ہے۔ ان میں بھی کسی قسم کی دخل اندازی نہ کیا جائے، خواہ کوئی بھی ہو۔ جو حقوق حقداروں کو ملا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ حق کی لڑائی ہر دور میں ہوئی ہے۔ جو باطل کی راہ پر ہیں وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو حق کی راہ پر ہیں حق کے لیے جان کی بازی لگانے پر آمادہ ہیں۔ حق پسند باطل طاقتوں سے نہیں ڈرتا، باطلانہ منصوبے کا حمایتی نہیں ہوتا ہے۔ حق آ کر رہے گا، باطل مٹ کر رہے گا۔ حاجی واری سلیسہ ماوسولیم ٹرسٹ کے صدر اور سیکریٹری ضعیفی کی وجہ سے مینجمنٹ سنبھالنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، اس لیے
حاجی وارث علی شاہ مصولیہ ٹرسٹ کی کمیٹی کے ممبروں کا چناوی نیاموں کے مطابق کرایا جائے۔ جوڈیشیل مینجمنٹ اسکیم 1917 اور اتر پردیش گزٹ 12 بنکی کی ویوستھا کے مطابق درگاہ وارثی کا ایمانداری اور سچائی سے سنچالن کیا جائے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔